بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ڈاکٹر ناظمالدین ملک آپ کے ساتھ۔ ہمارا آج کا موضوع ہے ڈپریشن۔ ڈپریشن کیا ہوتی ہے اور ڈپریشن کیوں ہوتی ہے؟ ڈپریشن ایک عام ذہنی تکلیف ہے۔ ڈپریشن اداسی یا موڈ کی خرابی سے مختلف چیز ہے۔ اداسی ہر شخص پر کبھی نہ کبھی آتی ہے، مگر ڈپریشن سب پر نہیں آتی۔ دنیا میں تقریباً 5% افراد ڈپریشن کا شکار ہیں۔ خواتین اور مردوں میں 6 اور 4 کی ریشو ہے، یعنی خواتین نسبتاً زیادہ ڈپریشن کا شکار ہوتی ہیں۔ علاج اور تعامل ضروری ہیں، ورنہ بات خودکشی تک جا سکتی ہے۔ دنیا میں ہر سال 7 لاکھ سے زیادہ خودکشی ڈپریشن کی وجہ سے ہوتی ہے، خصوصاً ترقی یافتہ ممالک میں۔ ڈپریشن میں صرف موڈ اداس نہیں ہوتا، بلکہ منفی خیالات ذہن میں آتے ہیں، علیحدگی پسند ہوتی ہیں، تعلق چھوڑ دینا ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر مستقبل سے نا امیدی آ جاتی ہے۔ ڈپریشن کے اسباب کیا ہیں؟ نمبر 1، فیملی ہسٹری جن کی ہو، یعنی جن کے والدین میں ڈپریشن ہو تو بچوں میں ڈپریشن کے امکان ہوتا ہے۔ پرفیکشنسٹ لوگ، جو زیادہ حساس لوگ ہوتے ہیں اور پرفیکشن چاہتے ہیں، جن میں چڑچڑاپن زیادہ ہوتا ہے، وہ لوگ ڈپریشن کا زیادہ شکار ہوتے ہیں۔ کوئی واقعہ ہونے کے بعد، مثلا ملازمت ختم ہو جائے، ریٹائر ہو جائے، یا کسی بیماری میں، خطرناک بیماری میں شکار ہوں تو ڈپریشن ہوتی ہے۔ طلاق یا کسی پیارے سے دھوکہ کھا کر یہ بھی ڈپریشن ہوتی ہے۔ نشاور اشیاء یا الکوہل، شراب وغیرہ استعمال، ان لوگوں میں ڈپریشن زیادہ ہوتی ہے۔ حاملہ خواتین یا پیدائش کے فوراً بعد ماں میں ڈپریشن اکثر ہوتی ہے۔ ڈپریشن کی 3 بڑی قسمیں ہیں۔ ایک ہم کہتے ہیں میجر ڈپریشن، جو لگاتار اداسی اور ڈپریشن رہتی ہے۔ کھانے میں، نہانے میں دلچسپی نہیں ہوتی، نیند کم آتی ہے، منفی سوچیں ذہن میں رہتی ہیں، اور خودکشی کا رجحان ہوتا ہے۔ یہ ہوتی ہے میجر ڈپریشن۔ ایک ہوتی ہے بائی پولر ڈپریشن، جس کو مینک ڈپریسو ڈس آرڈر بھی کہتے ہیں۔ کبھی اداسی اور پھر ضرورت سے زیادہ ایکٹیو ہو جانا۔ ڈپریشن اور انرجی ہائی قسم کی، اس کے ایپیسوڈز آتے ہیں۔ تیسری ہوتی ہے ڈستھائنیا۔ اس میں لگاتار ڈپریشن ہوتی ہے، مگر اتنی شدید نہیں ہوتی جتنی میجر ڈپریشن میں ہوتی ہے۔ اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کس طرح ڈپریشن سے بچا جا سکتا ہے۔ ناظرین، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو ڈپریشن کے ساتھ ساتھ ہر بیماری سے محفوظ رکھیں۔ سننے کا شکریہ۔ ڈاکٹر ناظمالدین ملک کو اجازت۔ اللہ حافظ۔